اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ مبارکہ کے مفسرین نے متعدد نام ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک سورہ توبہ، اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا نام سورہ برات ہے، اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن درج نہیں ہے، اسی لیے میں نے تلاوت کرتے ہوئے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں درج ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ صورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ فرمایا پس اے مشکروں کو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ فرمایا پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بھی بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا یا 4 مہینے سے کم کا تھا یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک کا تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے۔ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم نحر 10 ذی الحج کا دن ہے۔ ترمذی۔ اسی دن منی میں اعلان برات سنایا گیا۔ 10 ذی الحج کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وہ حج اکبر ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ فرمایا صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار ہے، خبر پہنچا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔
کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا پھر حرمت والے مہینے کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور اعلان برات 10 ذو الحج کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی، کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہاں اشہر حرم سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں، بلکہ 10 ذی الحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے 4 مہینے ہیں۔ انہیں اشہر حرم اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان برات کی روح سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان برات کی روح سے یہ تعویل مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے، یعنی حل یا حرم میں جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ بعض مفسرین نے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اس آیت سے تخصیص کی ہے اور صرف حدود حرم سے باہر حل میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، یعنی اس بات پر اتفاق نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملے تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔ فرمایا ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد فرمایا۔ وَاللَّهِ لَا أُقَتِّلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو تو ان کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دیجیے، اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ اس آیت میں مذکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے۔ ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے، لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخری حد تک کرنی ہے، جب تک کہ وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا۔ کس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور اس کے رسول باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقانیت و صداقت کے وہ قائل ہو جائیں اور اسلام قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ فرمایا مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ یہ استفہام نفی کے لیے ہے، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا۔
جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی عہد کی پاسداری اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ امر ہے، اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، فرمایا ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کرے نہ عہد و پیما کا۔ یعنی کیفہ پھر بطور تاکید نفی کے لیے ہے، اللہ کے معنی قرابت، رشتہ داری، اور ذمہ کے معنی عہد کے ہیں، یعنی ان کے مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائے تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیفہ مشرکین کے لیے ہے اور دوسرے سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اور یہ وتیرہ یہودیوں ہی کا رہا ہے۔ فرمایا یرزونکم بافواہہم وطاب قلوبہم واکثرہم فاسقون، یعنی ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر اپنی زبانوں سے تو تمہیں یہ پرچار کرتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان سے تو اکثر فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، فرمایا انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ نماز توحید رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ نماز میں دست بستہ قیام ہے، رکوع و سجود ہے، دعا و مناجات ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے اور زکوٰۃ دینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند مفلس و نادار اور معذور و محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد انہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَزُقْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، فرمایا اگر یہ لوگ عہد و پیما کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ ایمان یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہیں، آئمہ امام کی جمع ہے، مراد پیشوا اور لیڈر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں طعن کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو، ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے یہ باز آ جائیں۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ ذمی یعنی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم اگر نقض عہد نہیں کرتا البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے اسے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں، اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتال کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی اور دیگر علماء طعن فی الدین کو نقض عہد بھی قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں، لہذا اس ذمی کا قتل جائز ہے۔ اسی طرح نقض عہد کی صورت میں بھی قتل جائز ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وحموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، فرمایا تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے، یعنی الاحرف تخصیص ہے جس سے رغبت دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے،
انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں۔ یعنی اس سے مراد دار الندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجاویز پر غور کیا تھا، اور یہ خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ مستحق ہے تو کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ بچ کر نکل گیا، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑخانی کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں بالآخر جنگ ہو کر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کے وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے بنی خزاع پر چڑھائی کی تھی، درا حالانکہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ قاتلوہم یعذبوہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ فرمایا ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا۔ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور وہ اس کی طرف چاہتا ہے، رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فروغ ہو جائے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہدین ہیں، گویا جہاد کے ذریعے امتحان لیا جانا، اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ یعنی ولیجہ گہرے دوست اور دلی دوست کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنین کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا، اور اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے، لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص یعنی دشمن فرما بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں ہر شخص دیکھ اور پہچان لیتا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، درا حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ یعنی مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے، یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کریں۔ جیسے وہ تلبیہ میں کہا کرتے تھے، لبیک الا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک، یا اس سے مراد اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ وہ یہودی، نصرانی، صابی یا مشرک ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا ان کے اعمال غارت و عقارت ہیں اور وہ دامی طور پر جہنمی ہیں۔ یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں، جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا اللہ کی مساجد کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جس طرح حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔
یعنی جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ قرآن مجید میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور خشیت الہی ہے، جس سے نماز، زکوٰۃ اور تقویٰ کی اہمیت واضح ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستطیعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے اس پر انہیں بڑا فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم سقایت حاج اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں، چاہے وہ صورتاً خیر ہی ہو، جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے جملے حابط اعمالہم میں واضح کیا جا چکا ہے۔ بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے۔ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام اعمال سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچی آواز مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی یہ حدیث حضرت نعمان بن بشیر تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کی بابت استفسار کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت والے اعمال ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و فضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی، لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکا کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ بہرحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشرکین کے مذمومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض اعمال کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا، جبکہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنین کا۔ مومنین کا کام تو ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں، حقیقت میں یہ ظالم ہے یعنی مشرک ہیں، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت الہی سے محروم ہے، اس لیے ان کا اور مسلمانوں کو جو ہدایت الہی سے برابر ہیں آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ فرمایا انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رحمت اور رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں، نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طریقہ کار کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار اور ظالم ہے۔
یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جہاد و ہجرت کے موضوع کے ضمن میں چونکہ اس کی اہمیت واضح ہے، اس لیے اسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ اگر وہ بھی ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے گا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اس مضمون ما سبق کو بڑے موقت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عشیرہ اسم جمع ہے، وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ قبیلہ اقتراف کسب کمائی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت سودے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد مندے کو کہتے ہیں، یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے، آبرومندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر ہے، اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے جو مذموم نہیں، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مانع ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ وہ فسق یا نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آخری الفاظ تحدید سے واضح ہے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تک بیع عینیہ یعنی کسی کو کوئی مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر سے کم قیمت پر خرید لینا اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی و قانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم لا ولیتم مدبرین۔ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنود لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔
پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبائل سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمی گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پسند نہیں آیا۔ نتیجتاً جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمی گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یکبارگی تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھار سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کبھی یہ رجز یہ کلمہ پڑھتے، انن نبی لا کذب، انن نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس تعالیٰ عنہ کو، جو نہایت بلند آواز تھے، حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آوازیں دیں۔ چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل فرمائی گئی، جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا، جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا، اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مختصراً ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ فرمایا، اے ایمان والو، بے شک مشرکین بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مشرک کے نجس پلید ناپاک ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے، کیونکہ وہ طہارت، صفائی و پاکیزگی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو سن 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مساجد میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا۔ مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارات ہوتی ہیں یہ متاثر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مفلسی یعنی کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور پھر یہ بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا، اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی، اور جو مسلسل روز افزوں ہی رہی۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرمایا، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ
اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں مانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں۔ مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں۔ جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت یعنی اسلامک اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر و حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے کا اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ فرمایا یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا سبحانہ عما یشرکون۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہی ان کی عبادت ہے، کیونکہ حرام و حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے، اور ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص و قرآن و حدیث کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کا پورا نور پورا کرے گا، گو کافر کتنے ہی ناخوش رہیں۔ یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افتراء سے اسے مٹا دیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ پس جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے، وہ تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا کافر کے لغوی معنی ہے چھپانے والا، اس لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیتی ہے۔ کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہب پر غالب کر دے۔ دلائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے، تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیاوی غلبہ بھی حاصل ہوا،
اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائے تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب و فاتح ہوگا، شرط یہی ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھاتے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ احبار حبر کی جمع ہے، یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کپڑے کو صوبہ محبر کہا جاتا ہے، مراد علماء یہود ہیں۔ رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے، اس سے مراد علماء نصارہ ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ صوفیہ نصارہ ہیں، علماء کے لیے ان کے ہاں قسیسین کا لفظ ہے۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسرے اسی طرح لوگوں سے مال ایٹھتے ہیں جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ بدقسمتی سے بہت سے علماء مسلمین کا بھی یہی حال ہے، اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا مصداق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے، تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کے ضرور پیروی کرو گے۔ فرمایا اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز خزانہ ہے، جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ یہ بگڑے ہوئے علماء اور صوفیہ کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں، تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اللہم احفظنا منہم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها حباحهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اب اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی ہے، یعنی ابتدائی آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الآخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کا مطلب ہے مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے تھے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا۔ فرمایا یہی درست دین ہے، یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہیں اور جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور یہی حساب صحیح اور عدد تکمیل ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔
فرمایا اور تم تمام مشرکین سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ فرمایا لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد الا یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیطیعوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فرمایا مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، یعنی نسی کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے تھے، اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ اس طرح حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور عدل بدل کرتے رہتے تھے۔ اسی کو نسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، کیونکہ اس عدل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، یعنی اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ فرمایا اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تم موافقت کر لیں، یعنی 1 مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں ان کی گنتی پوری رکھیں، یعنی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے تھے، لیکن اللہ نے قتال و جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا اس سے انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ انہی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی وہ عدل بدل کرتے تھے۔ پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، انہیں ان کے برے اعمال بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم میں سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے، اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اثاقلتم یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو، اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا۔
دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جہاز سے پیچھے رہنا، یا اسے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لے رکھی تھی اور اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یعنی اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جن کے شامل حال ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، یعنی یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی، ایک سکینت، دوسری فرشتوں کی تائید۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمت اللہ سے توحید مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے، ایک اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو اور بھی بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مثلا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھا، پیادہ ہو یا سوار، عیالدار ہو یا اہل و عیال کے بغیر وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے لشکر میں شامل۔ امام شوکانی فرماتے ہیں آیت کا حمل تمام معانی پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ تم کوچ کرو چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی، اور اس مفہوم میں مذکورہ تمام مفاہیم آ جاتے ہیں۔ لو كان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ فرمایا اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیتے۔ یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہیں عذر معذرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، درا حالانکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عرض سے مراد جو دنیاوی منافع سامنے آئے ہیں مطلب ہے مال غنیمت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوتے لیکن سفر کی دوری نے انہیں ہیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی، اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت و قوت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر، کیونکہ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ فرمایا اللہ تجھے معاف فرمائے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے کیوں بغیر یہ تحقیق کیے کہ ان کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں اجازت دے دی، لیکن اس توبیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس لیے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں اجرت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی، جیسا کہ فرمایا ہے فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ، یعنی جب یہ لوگ آپ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگے تو جس کو چاہیے اجازت دے دیجیے۔ جس کو چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہو اسے اجازت دینے کا حق آپ کو حاصل ہے۔